بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیال عشر، اللہ عز و جلال نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں كانوا يعظمون 13 العشر الأول من المحرم والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ یہ تھا، ان 3 عشروں کی بڑی قدر کرتے۔ 10 دن ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن، 10 دن محرم کے اور 10 دن آخری رمضان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ ان اللیال العشر التي اقسم اللہ بها هي لیال العشر الاول من ذی الحجہ، یہ وہ 10 راتیں ہیں جو ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ یہ 10 دن دنیا کے افضل ترین دن ہیں۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ عز و جلال نے ان دنوں اور راتوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اللہ عز و جلال نے اپنے ذکر کا خصوصاً ان دنوں میں حکم دیا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، معلوم دنوں میں اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ معلوم دن کون سے ہیں؟ جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، مجاہد ابن جبر، قتادہ ابن دعامہ السدوسی، عطاء ابن ابی رباح، سعید ابن جبیر، سیدنا حسن بصری، ضحاک، عطاء الخرسانی، ابراہیم النخعی، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ تمام صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن معلوم دنوں کا تذکرہ ہے وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ سارے سال کے اعمال سے پاکیزہ عمل ہے۔ ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر تعمله في 10 الاضحى، ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے، سنن دارمی کی روایت اور صحیح ترغیب کی روایت ہے، پورے سال میں جو عمل انسان کرتا ہے اس سے پاکیزہ بھی ہوتا ہے اور عظیم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس کا چوتھا سبب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، سال میں جب بھی عمل کرو ان اعمال میں سب سے پیارا عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کا ایک 5واں سبب بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلال نے جب پوری کائنات سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ساری انسانیت کی روحوں کو اللہ نے میدان عرفات میں بکھیر دیا، پھر وعدہ لیا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، پوری انسانیت نے کہا کیوں نہیں۔ یہ وعدہ جو ہوا وہ انہی 10 دنوں میں ہوا، اس لیے اللہ عز و جلال نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی۔ ان 10 دنوں کی قسم اٹھانے کی ایک چھٹی وجہ بھی ہے، اللہ عز و جلال نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ہم کلامی کا شرف عطا کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، ایک مہینہ ذوالقعدہ کا 30 دن
اللہ ذوالجلال سے ہم کلامی کے شرف حاصل کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، مزید 10 دن اللہ نے جو عطا کیے وہ ذوالحجہ کے 10 دن تھے، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق کی روایت. اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اس لیے بھی اٹھائی. ان 10 دنوں میں ایک ایسا دن ہے جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے، جس دن اللہ ذوالجلال اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. سال میں کسی دن اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اور یہ ایک ایسا مبارک دن ہے ان 10 دنوں میں 9 ذوالحجہ کا، جس دن روزہ رکھا جائے تو 2 سال کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال معاف کر دیتے ہیں. ان 10 راتوں کی قسم اللہ ذوالجلال نے اس لیے بھی اٹھائی کہ یہ وہ 10 دن ہیں جن کے اندر اللہ ذوالجلال نے اسلامی تعلیمات کو مکمل کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے یہودی اور کہتے ہیں آیۃ فی کتابکم لو نزلت علینا معشر اليہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. اے مسلمانوں کے امیر، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، یہ آیت اتنی عظیم ہے، اگر یہ آیت یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید بنا لیتے. پوچھا کون سی آیت؟ یہودیوں نے جواب دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ آیت جو اللہ ذوالجلال نے نازل کی کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں جانتا ہوں 9 ذوالحجہ تھی، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اللہ کے رسول اونٹنی پر سوار تھے، صحابی نے اونٹنی کی مہار تھامی ہوئی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور عرفے کا دن ہمارا عید کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال پر ایمان لانے والوں کا عید کا دن وہی ہوتا ہے جس دن انہیں جہنم سے آزادی ملتی ہے، خوشی کا دن وہی ہے ان کا. ان 10 دنوں کی قسم اللہ ذوالجلال نے اس لیے بھی اٹھائی کہ اس میں ایک قربانی کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر. سنن نبی داود کی روایت ہے دنوں میں سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے، جس دن انسان قربانی اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کرتا ہے. آج بہت سارے لوگ سوال کریں گے، سوشل میڈیا پہ سوالات آئیں گے، دین دشمن، اسلام دشمن، ایمان دشمن، قرآن و سنت کی دشمنی کرنے والے یہ لکھتے ہوئے نظر آئیں گے اس سال قربانی نہیں کروں گا، فقیروں کی مدد کرو. ان ظالموں کو جواب دو کہ قربانی ہر سال ہر گھر پر قربانی کرنا یہ سنت ہے، فقیروں کی بھی مدد کرو، لیکن قربانی چھوڑ کر نہیں. یہ کہیں گے حج عمرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ فلاں کی مدد کرو. ان ظالموں کو جواب دیا کرو مہنگی مہنگی گاڑیاں نہ لو، یہ 8 کنال کی کوٹھیاں چھوڑو، کرو مدد. صرف حج سے ہی دشمنی کیوں؟ عمرے سے ہی دشمنی کیوں؟ قربانی سے ہی دشمنی کیوں؟ کوئی لکھتا نظر آئے گا ڈوب کے مر جانا چاہیے مسلمانوں کو، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ڈوب کے مرنا چاہیے تمہارے جیسے دشمنوں کو. مسلمانوں کا ایمان آج بھی زندہ ہے، وہ حج بھی کرتے، عمرے بھی کرتے، صحابہ کرام جہاد بھی کرتے تھے. تمہارے جیسے منافق اس وقت بھی یہی کہتے تھے، آج بھی یہی کہتے ہیں. منہ توڑ جواب دیا کرو یہ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے چور، ان کو نکال باہر کرو، اسلام کی عظمت پہ کوئی حرف نہ آنے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے والے امام بخاری جہاں یہ حدیث لائے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی ان کی شرح لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادة فیہ
وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. اللہ نے ان 10 دنوں کو عظیم اس لیے بنایا ہے، اس لیے ان کی قسم اٹھائی ہے کہ سارے سال میں اب نماز تو پڑھتے ہیں، صدقہ تو کرتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہی 10 دن ہیں جس میں تمام بڑی عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا. حج صرف انہی ایام میں ہو سکتا ہے، سال کے کسی دوسرے دن نہیں ہوتا.